محترم بزرگوں، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، منبری رسول پر جلوہ فرما حضرات علماء کرام، محترم شورائے عظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ الی حضرت النبی الامین کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا بہار کی مانگی تو اتنے پھول کھلے، اللہ سبحان اللہ۔ دعا بہار کی مانگی تو اتنے پھول کھلے، کہیں جگہ نہ رہی میرے آشیانے کو۔ کمیٹی والوں کی نظر ہے یہ شعر، اللہ ان کو دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین آمین ثم آمین۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے کارواں بنتا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو مولا قبول فرمائے۔ بس تھوڑی دیر کے لیے آپ کا یہ خادم بھی حاضر آ گیا، اور یہ نہ سوچئے گا کون کہہ رہا ہے، بلکہ یہ سوچئے گا کیا کہہ رہا ہے۔ مولانا فاروق صاحب ادھر آ جائیے ذرا سا، آپ کا چہرہ دیکھ لیتے ہیں، سکون قلب مل جاتا ہے۔ کس بنا پہ؟ ان کے حسن کی بنا پہ نہیں، ان کی تابانی کی بنا پہ نہیں، بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ تسلب کی بنا پہ۔ عالم کا تسلب یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے، خود بھی بچا اور لاکھوں کو بچا رہا۔ یہی عالم، سبحان اللہ۔ مولانا بشارت حسین صاحب سے ملاقات ہوئی، سبحان اللہ، تو ان کا تسلب دیکھا، سبحان اللہ، تو دل پکار اٹھا، واقعی میں سچا رضوی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمنا تو میری یہ تھی، میں نے کہا تھا مولانا نعمت اللہ صاحب نوری بھی پڑھ لیں، تو مولانا ابراہیم صاحب نے پیچھے سے کہا حق میرا ہے۔ ادھر سے ہمارے ترنم بھائی بہرائچی وہ تشریف فرما ہے، ان کی تمنا تھی وہ بارات والے کچھ اشعار انہوں نے لکھے ہیں وہ پڑھ لیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہم نے کہا بڑی مشکل ہو جائے گی، کس کس کو راضی کیا جائے، کس کو ناراض کیا جائے۔ تو پھر یہ سوچا گیا کہ لاؤ ہم ہی اپنی روداد غم بیان کر دیں، اس لیے حاضر آ گیا۔ انشاءاللہ تعالی زندگی نے وفا کی تو پھر ملاقات ہوگی۔ اور 3 تاریخ کو کہاں پر ہے؟ جگوے شریف۔ ہاں، پوسٹر بھی آ گیا ہے۔ 3 کو انشاءاللہ بقیہ جو یہاں کمی رہ جائے گی وہاں پہ 13/3 کر دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ آج بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ پیا کے سامنے بیٹھے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ دیکھو گنبد مبارک، یہ دیکھو بارہ دری، یہ دیکھو غلام گردش، یہ دیکھو آستانہ، سبحان اللہ، یہ دیکھو درگاہ، اور غلام سامنے حاضر، سبحان اللہ۔ ہر ولی ہمارا ہے، سبحان اللہ، چاہے چشتی ہو، چاہے سوروردی ہو، چاہے نقشبندی ہو، چاہے جہانگیری ہو، چاہے ابو العلائی ہو، کوئی بھی ہو، سبحان اللہ، وہ ہمارا، سبحان اللہ۔ اللہ 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 ان آستانوں کو سلامت رکھے۔ لہذا تھوڑی دیر کے لیے آیا، اور ایک شعر آپ حضرات کی نظر کر دوں آغاز سخن سے پہلے، خوب اطمینان سے سنو، اور تشنگی رہ جائے تقریر کے بعد پھر بیٹھ جاؤ کہ بھائی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، انشاءاللہ اس کو پھر بعد میں سمجھایا جائے۔ یہ تھوڑی ہے تقریر کے بعد پھر بیٹھو، کتاب کون سی ہے، صفحہ کون سا ہے، مکتبہ کون سا ہے، جو بات رہ جائے بعد میں معلوم۔ بس ایک شعر آپ کی نظر ہے، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو مولا قبول فرمائے۔ اور یہ اتفاق سے سلیم بالکل سامنے بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ سے، اللہ ان کی حاضری کو مولا قبول فرما لے، اور ان کی ساری پریشانیاں مولا دور فرما دے۔ اللہ اللہ۔ کل امبرناتھ گئے تھے، آج یہاں گئے، تو میں جب مبارک پور اشرفیہ میں علماء کی جوتیاں سیدھی کر رہا تھا، پڑھا کچھ نہیں، جو پڑھا تھا اپن وہ بھی بھول گئے۔ درس گاہ عشق کا دستور نرالا دیکھا، درس گاہ عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی ہی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ تو بڑی اس وقت کھوپڑی میں تھی کہ شاعری کرو شاعری کرو، مبارک پور اشرفیہ کا بچپنے کا دور تھا، تو سلیم اپنا تخلص رکھا تھا۔ آج سے 25 برس پرانی بات یاد آ گئی، تخلص اپنا سلیم رکھا تھا۔ اور غالباً میری ماضی کی ڈائری میں یہ شعر لکھا ہوا ہے، سلیم آسان نہیں آباد کرنا گھر محبت کا، سلیم آسان نہیں آباد کرنا گھر محبت کا، یہ ان کا کام ہے جو زندگی آباد کرتے ہیں۔ لہذا آج ہماری گفتگو بھی اسی پر ہوگی۔ مسئلہ کیا ہے؟ اللہ لڑائی میں 100 مل جاتے ہیں لڑوانے والے،
ہے کوئی جو محبت کو محبت سے جوڑ دے؟ ہے کوئی محبت کے زخم پر مرہم رکھ دے؟ کوئی نہیں. جھگڑا کیا ہے؟ بس اسی بات کو سمجھ لو، بیڑا انشاءاللہ پار ہو جائے گا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ذرا زور سے کہہ دیجئے اللہ اللہ. قبل اس کے کہ اس آیت مقدسہ کی روشنی میں تھوڑی دیر ہماری گفتگو کچھ آگے بڑھے، سب سے پہلے سارے جہان کے آقا و مولا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، بے سہاروں کے سہارے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، اپنی نوری چادر میں چھپانے والے، شفاعتی لہل کبائر کا نغمہ جافزا سنانے والے، مقام والے لامقام والے، عرب والے عجم والے، روحی فدا ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بلند آواز سے درود پاک سنا دیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مولود کرم وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور بلند آواز سے درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مولود کرم وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. ایک بار اور بلند آواز سے درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مولود کرم وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. فخر زمین و زمن، سرمائے علم و فن، بریلی کے تاجدار، ہم غربائے اہل سنت کے مددگار، آقائے نعمت، دریائے رحمت، امام عشق و محبت. ذرا زور سے کہہ دو. اسی لیے ناگپور میں جب پہنچا تو وہاں مجھے یہ نعرہ ملا، اور میں اب جہاں بھی جاتا ہوں وہاں یہ نعرہ لگوا دیتا ہوں. اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، کچھ کہنے کو نہیں. اللہ اللہ. ایک آدمی کہتا ہے کھڑے ہو کر عشق و محبت، عشق و محبت. پورا مجمع کہتا اعلی حضرت، اعلی حضرت. سبحان اللہ. اللہ اللہ. اللہ ان کے دامن کرم کے سائے میں رکھے اور انہی کے دامن کرم کے سائے میں اٹھائے. وہی اعلی حضرت محی دین و ملت فضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان بریلی کی دھرتی پہ بیٹھے ہوئے پکار کے اعلان فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. کیا ذہن دے رہے ہیں، کیا فکر دے رہے ہیں، کیا قانون بتا رہے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں اللہ اللہ بارگاہ غوثیت میں عرض کر رہے ہیں آقا تجھ سے در سے سخت اور سخت سے ہے مجھ کو نسبت. تجھ سے در سے سخت اور سخت سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اور اس ڈورے کی عظمت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے؟ تو گنگناتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اللہ اللہ. اور کسی کہنے والے نے کہا ہے زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر. زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر. اللہ اللہ. موت کو کس نے مسیحا کر دیا. یہ تم آپ حضرات کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ غریب نواز کا مستانہ، غریب نواز کا دیوانہ، غریب نواز کا پروانہ، غریب نواز کا عاشق بغیر تمہارے بلائے آ گئے. سبحان اللہ. اللہ اللہ. میں نے پوچھا حضرات تو انہوں نے بتایا آج میرے محلہ میں کہ غریب نواز کا حکم یہ ہے کہ میرے زائر جو آ رہے ہیں انہیں نعت پاک سناؤ. سبحان اللہ. یہ کام ہے. 3 دن پیلی بھی شریف کے اندر قیام رہا حضرت کا. سبحان اللہ. اور نعت پاک پڑھی اور اس کے بعد اللہ اللہ کی جو رقم ملی ایک زائر کو دے دی، کہنا کسی سے نہیں لو رکھو. دوسرے زائر کو دے دی، کہنا نہیں کسی سے لو تم روکو. اور جب ہم نے معلوم ہوا تو پتہ یہ چلا کہ حضرت نے جس زائر کو پیسے دیے تھے اس کے پاس واپسی تک کا کرایہ نہیں تھا. سبحان اللہ. اللہ اللہ. سبحان اللہ. کیا عالم. سبحان اللہ. اور 3 دن قیام قبرستان میں، قیام قبرستان میں. اللہ ان کے فیوز کمالات سے ہم سب کو مالا مال. اللہ. بہت کہا لوگوں نے، میں نے بھی عرض کیا کہ حضرت کمرہ بھی ہے، پنکھا بھی ہے، گرمی کا زمانہ، مگر نہیں. اپنا کمبل اٹھایا اور جا کے قبرستان میں لیٹ گئے کہ یہیں آنا ہے لہذا پہلے سے دوستی کر لو. سبحان اللہ. اللہ اللہ. اللہ. جھوم کے درود پاک سنا دیں. اللہم صلی علیہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. یہ دودیا گنبد تصور کرو اجمیر معلیٰ. یہ دودیا گنبد، یہ سنہرا کلش، یہ جنتی دروازہ. دائیں دیکھو تو گلاب، بائیں دیکھو تو گلاب، سرہانے دیکھو تو گلاب، پیتیانے دیکھو تو گلاب، غلاموں کے ہاتھوں میں دیکھو تو گلاب، کنیزوں کے ہاتھوں میں دیکھو تو گلاب. جدھر دیکھو گلاب. ذہن میں سوال آیا غریب نواز تیرے آستانے پہ چمپا نہیں ہے، جوئی نہیں ہے، یاسمن نہیں ہے، سنوبر نہیں ہے، بیلا نہیں، جدھر دیکھو گلاب. ذہن میں سوال آیا کہ گنبد مبارک سے جواب آیا ادریس رضا سارے پھولوں کا راجہ گلاب ہے اور سارے ولیوں کا بادشاہ غریب نواز. چلو نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو، چلنے والوں چلو. جانے کا کرایہ ادریس رضا کا، آنے کا کرایہ ادریس رضا کا. کلمہ پڑھنا کام تیرا.
یہ کاسر گوڑا شریف ہے، وہاں سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے اندھیرا اجالا۔ کیا نام ہے؟ اندھیرا اجالا۔ یہ ہے کاسر گوڑا شریف، چکنگلور سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر کہنا چاہیے وہاں سے کاسر گوڑا شریف۔ اللہ اللہ، کیا نام ہے گاؤں کا؟ اندھیرا اجالا۔ میں بڑا پریشان، اللہ یہ کون سا نام ہے؟ یہ کون سا نام ہے؟ بڑے نام سنے، نوگواں سنا، سادی پور سنا، مدن پورا سنا، کرلا سنا، کمانی سنا، یہ نیا نا اندھیری بھی سنا۔ اندھیرا اجالا، نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو۔ اللہ والا دنیا سے جا رہا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو فرما دیا انشاءاللہ اندر بھی اجالا باہر بھی اجالا، چراغ کی ضرورت نہیں۔ اللہ اللہ، آج چلو، ہر گھر میں اندھیرا، ہر دکان میں اندھیرا، سڑک پہ اندھیرا، راستے میں اندھیرا، جدھر جاؤ اندھیرا، باورچی خانے میں اندھیرا، آنگن میں اندھیرا، راستے گلیوں میں اندھیرا، مگر آستانے پہ جاؤ اللہ والے کے، جو آستانہ اندھیرے اجالے کے نام سے مشہور ہے، اتنا اجالا ہے کہ آرام سے قرآن شریف پڑھ لو۔ اللہ اللہ، یہ دیکھیے اجالا اور اندھیرا حضرتی کے آستانے کے نام سے مشہور۔ آرام سے بیٹھیے، کتاب پڑھنا ہے تو کتاب پڑھ لیجئے، پنسورا پڑھنا ہے تو پنسورا پڑھ لیجئے، قرآن شریف پڑھنا ہے تو قرآن شریف پڑھ لیجئے، بس 10 فٹ کے اندر 10 فٹ کے، اور 10 فٹ سے آگے بڑھے اندھیرا۔ اللہ اللہ، ذہن میں سوال آیا حضور یہ نئی کرامت کا کیا راز ہے؟ تو ان کی روحانیت نے جواب دیا ادریس رضا، وہ قوم آ رہی ہے جو نبی کے نور ہونے سے انکار کرے گی، لہذا ہم نے بتا دیا مدینے والے کی تو بڑی شان ہے، اس کا امتی کہہ دے تو قبر میں بھی اجالا ہو اور باہر بھی اجالا ہو۔ یہ ہے گرسائے گنج۔ کون سی جگہ ہے؟ گرسائے گنج۔ اس سے آگے جائیے تو کمال گنج ہے، اور کمال کی بات، ہر درگاہ پہ دیکھو چراغ جل رہا، ہر درگاہ پہ دیکھو چراغ جل رہا، ہر مزار پہ دیکھو چراغ جل رہا ہے، اور اب چراغ کا ٹائم ختم ہو گیا تو لوگوں نے بتیاں لگا دی، بتیاں جل رہی۔ وہ وہاں سے تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر حضرت کا آستانہ ہے، اکا وغیرہ تانگا وغیرہ جاتا ہے، پرانا کچا راستہ ہے، آستانہ۔ حضرت جب جانے لگے تو ارشاد فرمایا کہ ہمارے مزار پہ چراغ نہیں جلے گا، ہمارے مزار پر چراغ نہیں جلے گا۔ ان کا حضور کیوں؟ بولے ارے ہمارے سامنے کیسے چراغ جلے، ہمارے سامنے کیسے چراغ جلے؟ آج چلو میرے ساتھ، جانے کا کرایہ میرا، آنے کا کرایہ میرا، کلمہ پڑھنا کام تیرا۔ ادھر آستانہ ہے مولانا فاروق صاحب، ادھر آستانہ ہے وہاں چراغ جل رہا ہے، ادھر آستانہ ہے وہاں چراغ جل رہا، اور سرکار کے آستانے پہ جیسے چراغ جلاؤ ویسے بجھ گیا۔ سبحان اللہ، جیسے جلایا ویسے بجھ گیا، جیسے جلایا ویسے ہی بجھ گیا۔ اللہ اللہ، کیا مطلب؟ یعنی بتا دیا وہ ظالم وہابی نبی کے اختیار کا انکار کر رہا ہے۔ نبی کا امتی اگر زبان سے کہہ دے کہ چراغ نہیں جلے گا تو صبح قیامت تک کوئی مائی کا لال چراغ نہیں جلا سکتا۔ اے پیارے کدھر جا رہا ہے؟ خواجہ کا دامن تھام لے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی۔ بات یاد آ گئی، یہ جنتی دروازہ، یہ غریب نواز کا آستانہ، حضور شیخ سنت حاضری دے کے آئے تھے تو اتفاق سے اسٹیشن پہ مل گیا، وہ ٹنگے پجامے والا، پوچھا کہاں سے؟ تو حضرت نے بتایا حاضری دے کے آ رہا ہوں، جنتی دروازے سے بھی نکلے، بولے فرمایا الحمدللہ، فقیر جنتی دروازے سے بھی نکلا، پوچھا اس کا کیا مطلب؟ فرمایا الحمدللہ ہم جنتی ہو گئے، جہنم ہمارے اوپر حرام کر دی گئی۔ اتنا سننا تھا، اس نے سر سونگا، بازو سونگا، کلائی سونگی، گھٹنا سونگا، پیر سونگا اور جوتا سونگا۔ اللہ اللہ، کھڑا ہو گیا۔ اللہ اللہ، میں سوچنے لگا حضرت شیخ سنت علی رحمہ آپ کی حاضر جوابی تو بڑی مشہور تھی، اتنی دیر کیوں لگا دی؟ جیسے ہی اس نے سوال کیا تھا جواب مل جاتا،
جیسے ہی سر سونگا تھا ویسے ہی جواب دے دیتے، اتنی دیر کیوں لگائی؟ ان کی روحانیت نے جواب دیا، ادریس رضا ولی کے دشمن کو جوتوں تک پہنچانا تھا کہ جہاں ہمارا جوتا ہے وہاں ولی کا دشمن کا سر ہے۔ اب کھڑا ہو گیا کہ مولانا ہم نے حدیث پاک میں پڑھا ہے کہ جنتی کے جسم سے ایسی خوشبو نکلے گی کہ مار راستہ گونجے گا، میلوں کا کہنا راستہ مہک اٹھے گا، میں نے آپ کا سر سونگا، میں نے آپ کی بازو سونگا، آپ کی کلائی سونگی، گھٹنا سونگا، پنڈلی سونگی، پیر سونگا، جوتا سونگا، کوئی خوشبو نہ آئی۔ اللہ اللہ، اتنا سننا تھا کہ وہ اعلیٰ حضرت کا وہ مظہر، ان کا نور نظر برجستہ ارشاد فرماتے نابکار، ایک ہی حدیث پڑھی ہے دوسری حدیث نہیں پڑھی ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں جہنمی کے اوپر جنت کی خوشبو حرام کر دی گئی۔ تو جہنمی میں جنتی، تجھے جنت کی خوشبو کیسے مل جائے گی؟ سبحان اللہ، اللہ اللہ، کدھر جا رہا ہے پیارے، کدھر جا رہا ہے؟ آجا ادھر غریب نواز کا دامن تھام لے، آجا ادھر غریب نواز کے دامن سے وابستہ ہو جا۔ یہ 786واں عرس تھا، کون سا عرس پاک تھا؟ 786 عرس پاک تھا، 2 سال پہلے۔ اللہ اللہ، جانے والے گئے اور بہت سے ایسے تھے جو پیدل گئے، اور پیدل چلنے کے بعد ان کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، آبلے پڑ گئے، تو وہ دیوانہ گنگنانے لگا، مستانہ کہنے لگا، رستے بھر رو رو کے پوچھا مجھ سے پاؤں کے چھالوں نے، رستے بھر رو رو کے پوچھا مجھ سے پاؤں کے چھالوں نے، بستی کتنی دور بسائی دل میں بسنے والوں نے، بستی کتنی دور بسائی دل میں بسنے والوں نے۔ یہ غریب نواز کا آستانہ ہے، یہ سنہرا کلش ہے۔ آؤ آؤ، یہ 15 غالباً جمادی الاخری ہے، پالی کے پروگرام کے سلسلے میں جانا ہوا تو غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری، پہلا کام نیت اور ارادہ یہی تھا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا جب کہیں کا سفر کرو تو وہاں پہ جو آستانہ ہے اس کی نیت کر لو، تو تمہارا جانا بھی ثواب ہوگا، تمہارا آنا بھی ثواب ہوگا، اور اگر وصال ہو گیا تو سیدھے چلے جاؤ گے، اللہ والا کہے گا میرے یہاں آ رہا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ تو پونا جاؤ گے تو کیا بھنگار نہ خریدو گے؟ پونا جاؤ گے تو کیا اللہ لوکھن نہ خریدو گے؟ مگر نیت یہ کرو کہ ہم حضرت قمر علی درویش کے آستانے پہ جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ تو تمہارا جانا بھی ثواب اور آنا بھی ثواب۔ اسی وقت کی بات ہے، میں آستانے پہ حاضر ہوا تو دیکھا کہ ایک نوجوان 18 سال کی عمر پاک ہے اور آنکھوں پہ پٹی بنی ہے۔ حضرت سید فرید الحسن صاحب قبلہ گدی نشین اجمیر مولا سے پوچھا حضور یہ بچے کی پٹی کیسے بندی ہے، یہ کیسے بیٹھا رو رہا ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا یہ گورکھپور محلہ ریتی چوک کا رہنے والا ہے، اس کے ماں باپ اور اس کا خاندان پورا وہابی ہے، یہ بچہ اتفاق سے اس کی بینائی چلی گئی، اس کے اوپر جادو کر دیا گیا، تو اس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ مجھے اجمیر شریف بھیج دو، میں نے سنا ہے خواجہ کی بارگاہ میں بیماروں کو شفا ملتی ہے، میں نے سنا ہے خواجہ کی بارگاہ میں نامرادوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، میں نے سنا ہے خواجہ کی بارگاہ میں غریب کو مالدار بنا دیا جاتا ہے، خواجہ جب سب کا بھلا کرتے ہیں میرا بھی بھلا کر دیں گے۔ ماں باپ وہابی تھے، بدبودار وہابی تھے، ان کا کیا کہتا ہے، کیا بک رہا ہے؟ یہ شرک ہے اور بدعت ہے، یہ حرام ہے اور ناجائز ہے، اجمیر جا رہا ہے، ارے مانگنا ہے خدا سے مانگ لے، ارے اجمیر جا رہا ہے یہ شرک ہے، ارے وہ تو مٹی کا ڈھیر ہے۔ لڑکے نے کہا نہیں مٹی کا ڈھیر نہیں، میرے غریب نواز کا آستانہ ہے، اے ماں باپ میرے جوانی پہ ترس کھاؤ، مجھے اجمیر شریف بھیج دو۔ ماں باپ سے ضد کی، خاندان والوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ اللہ اللہ، اگر غریب نواز نے تمہیں آنکھیں دے دی، اگر غریب نواز نے تمہیں آنکھیں دے دی تو ہم سب لوگ کلمہ پڑھ کر سنی بریلوی ہو جائیں گے، دیوبندیت سے توبہ کر لیں گے۔ اللہ اللہ، لہذا 15 دن ہو گئے اس کو آئے ہوئے فیروز کو، اللہ اللہ، اور اب عالم یہ ہے کہ 95% روشنی آ گئی، 95% روشنی آ گئی ہے، صرف 5% ہے۔ غریب نواز نے سبحان اللہ کرم فرمایا اور بشارت عطا فرمائی کہ روزہ رکھو اور روزے افطار کے لیے میرے مزار شریف کے پھولوں سے افطار کرو، کھانے میں میرے لنگر کھانے کا دلیا کھاؤ۔ سبحان اللہ۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ حاضری دے کے میں وہاں سے واپس یہاں آیا، نور محمد بھائی کیا قیام تھا، 5 دن گزرے تھے کہ اچانک ریسیور کی گھنٹی بجی، میں نے اٹھایا، پوچھا کون؟ تو معلوم اجمیر شریف سے سید صاحب قبلہ فرما رہے، میں نے سلام عرض کیا، پوچھا حضور کیا بات؟ فرمایا خوشخبری سنانا اس لیے میں نے فون کیا۔ میں نے پوچھا حضرت کیا بات؟ فرمایا وہی غریب نواز کی بارگاہ میں جو گورکھپور سے بچہ افروز آیا تھا، محلہ ریتی چوک کا فیروز، وہ بچہ جس کی 95% روشنی آ گئی تھی، آج غریب نواز نے کرم فرما دیا اور اس کی مکمل روشنی آ گئی اور پٹی کھول دی گئی، پٹی کھول دی۔ پٹی کھول دی گئی۔ اب ماں باپ نے، خاندان والوں نے جب یہ کرامت دیکھی تو انہوں نے کہا غریب نواز ہم بڑے اندھیرے میں تھے۔ اللہ اللہ، جب نبی کے پیارے شہزادے کی طاقت کا یہ عالم ہے تو مدینے والے کی طاقت کا کیا عالم ہوگا؟ ہم لوگ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہنشاہ ہندوستان، ہند کے راجہ
फातह कश्मीर। इसीलिए कहता हूं प्यारे दामन थाम लो। ये है अल्लाह अल्लाह, दादर स्टेशन खड़े हुए हैं, मौलाना फारूक साहब भी हैं, मौलाना नेमतुल्लाह साहब भी हैं, मौलाना कश्मीरी साहब भी हैं। अल्लाह अल्लाह, फकीर आपका खादिम भी है। अचानक टिकट लेके पहुंचे तो ना 2 टायर में जगह, ना 3 टायर में जगह, ना एसी में जगह, ना एसी फर्स्ट में जगह। अल्लाह अल्लाह, मौलाना फारूक साहब ने कहा कि कहीं जगह नहीं है। मैंने कहा मौलाना थोड़ी देर की इजाजत दीजिए तो मैं खुद देख लूं। मौलाना नेमतुल्लाह नूरी साहब बोले भैया नहीं मानते तो आप भी देखो। मैं एसी कंपार्टमेंट के अंदर चला गया और फर्स्ट एसी के अंदर जाके क्या देखा कि एक कहना चाहिए कुत्ता बर्थ पे आराम से लेटा हुआ है। मैं बाहर आया और मैंने कहा मौलाना नेमतुल्लाह नूरी ये क्या जुल्म है, इंसान अशरफुल मखलूकात है, ये 3000 रुपए का टिकट है और हम बाहर खड़े हैं, हमें जगह नहीं मिल रही है और एसी है वो भी फर्स्ट एसी के अंदर, कुत्ता बर्थ पे ठाट से लेटा हुआ है। अल्लाह अल्लाह, ये क्या जुल्म है बंबई की दुनिया के अंदर, ये क्या हो रहा है। तो मौलाना नेमतुल्लाह साहब नूरी ने फरमाया इदरीस रजा आपने कुत्ते को तो देखा, कुत्ते की निस्बत को नहीं देखा। मैंने कहा ये फलसफा समझ में नहीं आया, क्या बात साफ कहिए। तो फरमाया इदरीस रजा चूंकि कुत्ता मायावती का है लिहाजा जहां मायावती रहेगी वहीं उसका कुत्ता रहे। मैंने कहा मौलाना नेमतुल्लाह साहब नूरी 1000 बार बिला तशबीह बिला तमसील, लाखों बार बिला तशबीह बिला तमसील तकरीब फहम के लिए। अरे जब मायावती अपने कुत्ते को नहीं छोड़ सकती तो सरकारे गौस हम जैसे गुलामों को कैसे छोड़। तो जिस इसीलिए कहता हूं प्यारे, अरे इनकी बात कर रहे हो, इनकी तो बाद में पहले अपनी बात कर ले। उलमा बैठे हैं इनसे पूछो। इसीलिए कहता हूं कि अल्लाह उलमाए दीन को इस्तिकामत अलल हक अता फरमाए और अगर कोई मौलवी से गलती हो गई तो मौला उसे तौबा की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अल्लाह, इसलिए कि उनके पीछे पूरी कौम आ रही। इन उलमाए किराम से पूछो। अल्लाह के प्यारे हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है मफहूम हदीस मुस्तफा अलैहि वसल्लम, जब तक मेरा एक उम्मती है कयामत नहीं आएगी। जब तक मेरा एक उम्मती ईमान वाला है कयामत नहीं आएगी। जरा देखो इस थोड़े से शामियाने को रोकने के लिए एक खंबा ये है, एक खंबा ये है, एक खंबा वो है, एक खंबा वो है, 4 खंबे लगाए गए नन्हे से शामियाने को रोकने के लिए। मगर जरा देख तो अपनी ताकत। सरकार ने ये नहीं फरमाया दाढ़ी वाला उम्मती, नमाज पढ़ने वाला उम्मती, ज़कात देने वाला उम्मती, हज करने वाला, ईमान वाला उम्मती। ऐ मेरा भोला सरकार का चाहने वालों, उम्मती की ताकत का ये आलम कि एक उम्मती पूरी कयामत रोक ले। जब उम्मती की ताकत का ये आलम है तो आका की ताकत का क्या आलम। अल्लाह अल्लाह, ये कहते हम जाएंगे नहीं। किन्होंने कहा था? इन दाढ़ी वाले वहाबियों ने कहा था अजमेर और कलियर और बहराइच जाना इतना बड़ा गुनाह है जैसे किसी मुसलमान को कत्ल कर दिया जाए या किसी लड़की के साथ जिना बिल जब्र किया जाए। सोचा था माज़ अल्लाह, जोर से बोलो माज़ अल्लाह, कि दाढ़ी वाला वहाबी ना जाएगा तो भीड़ कम हो जाएगी। गरीब नवाज ने बता दिया अगर दाढ़ी वाला वहाबी ना आएगा तो चोटी वाला हिंदू आएगा और भारत की हुकूमत लेके जाएगा। अल्लाह अल्लाह, वो है आस्ताने पाक। बात आ गई हजरत सरकार सईदना मीर ख्वाजा बंदगी मियां मेठवी रदी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हुए हैं, आपका खादिम खत बना रहा है। इतने में कुछ मखलूक खुदा जा रही है, चलो जय हो बाले मियां की, जय हो बाले मियां की, जय हो सैयद सालार मसूद गाजी की। खादिम जो खत बना रहा था उसने फौरन उस तरह रख दिया, कहा हुजूर अब मुझे भी इजाजत दे दे, मैं भी जाऊंगा। सरकार ने इरशाद फरमाया ठहरो, जब हम चलेंगे तो साथ में चलना, हम चलेंगे साथ में चलना। कहा ठीक है। अब खत बनाया मुकम्मल और उसके बाद ये काफिला जाता रहा। उर्से मुबारक शुरू हो गया, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए। अब खादिम ने फिर अर्ज किया हजरत मखदूम पाक से, हजरत मखदूम मेठवी से, हुजूर कब जाएंगे? अल्लाह अल्लाह। तो फरमाया मैं तो नहीं जाऊंगा। क्या फरमाया? मैं नहीं जाऊंगा। फरमाया हजरत आप जाओ ना जाओ मुझे पहुंचाओ, आप जाओ ना जाओ मगर मुझे पहुंचाओ। इसलिए मैं आपकी बिना पे रुका था, काफिले तो सब जा चुके, अब अकेले तन्हा मैं कैसे जाऊंगा, इतना सुनना था। अल्लाह अल्लाह, जब बजिद हो गया तो सरकार ने एक तहरीर लिखी और लिखने के बाद उसको दी। फरमाया जंजीरी गेट पर घोड़े पे सवार एक शहजादे होंगे, उनको हमारा ये खत दे देना और उसके बाद जो जवाब दे वो लेके चले आना। उसके बाद फरमाया करीब आओ, करीब बुलाया। फरमाया आंखें बंद करो, आंखें बंद की, सर पे हाथ रखा और उसके बाद सर पे से हाथ हटाया। फरमाया आंखें खोलो, आंखें खोली तो बहराइच शरीफ में आंखें खोली, बहराइच शरीफ में थे। अल्लाह अल्लाह, अब वहां इधर उधर गए। अल्लाह अल्लाह, उसके बाद याद आया कि मेरे हजरत ने एक पर्चा दिया था कि जंजीरी गेट पर घोड़े पे सवार एक शहजादे होंगे, उनको हमारा ये खत दे देना, लिहाजा चलो ये खत उनको दे दिया जाए। आप वहां से चले, जंजीरी गेट पर आए तो देखा घोड़े पे सवार एक शहजादे मौजूद है। सलाम किया, 10 बोसी की, उनको वो रुक्का दिया। हजरत ने रुक्का पढ़ा, मुस्कुराए और उसके बाद नीचे जवाब लिखा। लिखने के बाद दे दिया। फरमाया लो ये अपने हजरत को दे देना। कहा ठीक है हजरत को दे तो दूंगा मगर जाऊंगा कैसे? अब उनकी जेब खाली है, कुछ है नहीं।
فرمایا آئے کیسے تھے؟ بولے میرے حضرت نے سر پہ ہاتھ رکھا، آنکھیں بند کری، ہاتھ ہٹایا، فرمایا آنکھیں کھولو، جب آنکھیں کھولی تو بہرائش شریف میں تھا۔ لہذا حضور فری میں آیا ہوں، فری میں جانے کا ارادہ ہے، اب ان کی جیب میں کچھ نہیں، اتنا سننا تھا۔ فرمایا قریب آؤ، قریب بلایا، فرمایا آنکھیں بند کرو، آنکھیں بند کری، سر پہ ہاتھ رکھا اور اس کے بعد ہاتھ ہٹایا، فرمایا آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولی تو امیٹھی میں تھے۔ اللہ اللہ، اب پہنچے حضرت کے پاس، اللہ اللہ، فرمایا حاضری دیا ہے؟ کہاں حضرت حاضری تو دے آئے، ہم سب جگہ گئے، تالاب پہ گئے، مسجد میں گئے، خانقاہ میں گئے، مگر ہماری بالے پیا سے ملاقات نہیں بھائی، بالے پیا سے ملاقات نہیں بھائی، پتہ نہیں کہاں پردے میں رہے، لہذا گئے تو مگر پیا نہیں ملے۔ اللہ اللہ، حضرت سرکار مخدوم پاک ارشاد فرماتے ہیں مخدوم امیٹھی، اللہ اللہ، میں نے آپ کو ایک رقعہ دیا تھا اور کہا تھا زنجیری دروازے پہ گھوڑے پہ سوار ایک شہزادے ہوں گے، ان کو یہ رقعہ دے دینا، وہ دیا؟ بولے ہاں حضرت میں نے رقعہ دیا، اس کو پڑھا، وہ مسکرائے، اس کے نیچے کچھ لکھا، یہ ہے رقعہ حضرت، یہ ہے رقعہ۔ فرمایا جن کو تم نے یہ میری تحریر رقعہ دیا تھا وہی تو بالے میاں تھے، وہی تو بالے میاں تھے۔ اللہ اللہ، فرمایا حضرت کیا لکھا تھا؟ فرمایا یہ ہماری ان کی باتیں ہیں، تم کیا کرو گے؟ مگر خادم منہ لگے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، جو قریب ہوتے ہیں ان کا نہیں بابا مجھ کو تو بتا ہی دو، مجھ کو تو بتا ہی دو۔ کہا نہیں تمہاری ضرورت نہیں، کہا نہیں سرکار مجھے بتا دو، ہم کسی سے نہیں کہیں گے۔ اللہ اللہ، کیا لکھا تھا؟ اس لیے کہ حضرت نے جب پڑھا تو مسکرائے اور آپ نے جب پڑھا تو آپ مسکرائے، تو کم سے کم میں بھی تو مسکرا لوں، مجھے سنا دو کیا لکھا تھا، کیونکہ میں تو ظاہری طور پہ بے پڑھا ہوں۔ اللہ اللہ، اتنا سننا تھا۔ حضرت مخدوم امیٹھی ارشاد فرماتے ہیں فقیر نے بالے میاں کو یہ تحریر کیا تھا، حضرت یہ گرمی ہے، یہ جیت کا مہینہ ہے، یہ تپش ہے، یہ لو ہے، کیوں مخلوق خدا کو پریشان کرتے؟ چلو بہرائچ چلو، چلو بہرائچ چلو، چلو بہرائچ چلو، روک کیوں نہیں دیتے؟ روک کیوں نہیں دیتے؟ بولے پھر حضرت نے کیا جواب لکھا؟ حضرت نے جواب یہ لکھا، حضرت آپ کو اپنا حجام اتنا پیارا تھا، اتنا پیارا تھا کہ آپ کو اس کی بات رکھنا پڑی، اس کا دل توڑا نہیں اور بہرائچ بھیج دیا۔ جب آپ اس کا دل نہیں توڑ سکتے تو اتنی مخلوق خدا کا دل میں کیسے توڑ دوں گا؟ اسی لیے عرض ہے پیارے، کدھر جا رہا ہے؟ بزرگوں کا دامن تھام لے، بزرگوں کا دامن تھام لے، بیڑا پار ہو جائے۔ ذرا سی توجہ چاہتا ہوں، تھوڑی سی۔ اللہ اللہ، اور پھر پڑھ لو عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی۔ ایک عورت آئی حضرت مولانا بشارت حسین صاحب قبلہ کی خدمت میں، حضور ایک تعویذ دے دو، بڑی ناک میں دم ہے۔ اللہ اللہ، کیا بات کہا؟ ایک بچی ہے، ایک لڑکی ہے میری، اور اس کا جو شوہر ہے، میرا جو داماد ہے، بڑا نالائق ہے، مارتا بھی ہے، پیٹتا بھی ہے، کھانے کو بھی نہیں دیتا، کپڑا بھی نہیں دیتا، ناک میں دم ہے، سرکار کرم کر دو۔ حضرت نے فرمایا کیسا تعویذ دے دوں؟ مارنا چھوڑ دے، ایسا تعویذ دے دوں؟ کھانا دینا شروع کر دے گا؟ نہیں۔ کہا ایسا تعویذ دے دوں رہنے کے لیے مکان دے دے گا؟ نہیں۔ اللہ اللہ، فرمایا پھر؟ کہا ایک تعویذ۔ کیا کہا؟ زور سے بولو، مرض اتنے تعویذ۔ اب بھی نہیں سمجھے گا تو کب سمجھے گا پیارے؟ اب مولانا نے پوچھا، مولانا بشارت حسین صاحب قبلہ نے، کون سا تعویذ دے دوں؟ فرمایا ایسا تعویذ دے دو کہ محبت ہو جائے۔ اللہ اللہ، حضرت نے ایک تعویذ لکھ کے دے دیا محبت کا، تسخیر کا، لے کے گئی، 15 دن کے بعد آئی اور آنے کے بعد کہا حضرت یہ جوڑا آپ کا ہے، 111 روپیہ انعام یہ آپ کا ہے، اللہ اللہ یہ رومال آپ کا ہے، یہ سوٹ آپ کا ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا حضرت بڑا کرم ہو گیا، اب تو دنیا بدل گئی، اب کھانے کو بھی دے رہا ہے، پینے کو بھی دے رہا ہے، رہنے کو فلیٹ بھی دے دیا ہے، باقاعدہ ماہانہ تنخواہ پیسے بھی باندھ دیے ہیں، اور کہہ دیا کسی نے آنکھ اٹھائی تو آنکھ پھوڑ دوں گا، کسی نے ہاتھ اٹھایا تو ہاتھ توڑ دوں گا، کسی نے زبان چلائی تو زبان کھینچ لوں گا، نقشہ ہی بدل گیا۔ اب بھی نہیں سمجھے گا؟ بولا مسلمان تو کب سمجھے گا؟ مرض اتنے تھے، مگر جب محبت ہو گئی تو سارے امراض دور ہو گئے۔ 1000 بار بلا تشبیہ و بلا تمثیل، ٹھیک ہے مرض بہت ہے مگر آگے بڑھ، مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کر لے، آقا سے محبت کر لے تو سارے مرض دور ہو جائیں گے اور جنت کا دولہا بنا دیا جائے گا۔
اللہ اللہ، اب بھی نہ سمجھو گے تو کب سمجھوگے؟ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ اللہ دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ بات آ گئی تو سنتے چلو۔ یہ حضرت سرکار مخدوم سمنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوچے مقدسہ ہیں، جلوہ گر ہیں۔ اللہ اللہ، سرکار کی مہمانوں کا کھانا پک رہا ہے، سرکار کے غلاموں کا کھانا پک رہا ہے، اتنے میں بلی دوڑتی ہوئی آتی ہے، باورچی کا دامن کھینچتی ہے۔ اللہ اللہ، باورچی نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو بلی ہے، مار کے علیحدہ کر دیا۔ پھر کھانا پکانے کے لیے سالن تیار کر رہا ہے، پھر بلی آئی اور بلی نے دامن کھینچا۔ اللہ اللہ، پیچھے مڑ کے باورچی نے دیکھا بلی ہے، پھر جھٹکا دے دیا، اس کو دور کر دیا۔ اللہ اللہ، پھر باورچی سالن پکانے لگا، پھر بلی آئی، اس نے دامن کھینچا۔ 3 مرتبہ جب یہ ہوا، اس نے زور سے جھڑک دیا، کیا کر رہی ہے؟ اللہ اللہ، تیسری مرتبہ بلی نے ایک چھلانگ لگائی اور اسی دیگ کے اندر کود کے ٹھنڈی ہو گئی، اسی دیگ کے اندر کود کے ٹھنڈی ہو گئی، جان دے دی۔ باورچی دوڑا ہوا حضرت کی بارگاہ میں پہنچا، حضور آپ کے پیارے دربار میں رہنے والی، آپ کے درے پاک پہ پلنے والی وہ بلی آپ کی، جس نے 3 مرتبہ میرا دامن کھینچا، دامن کھینچا، دامن کھینچا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ 4تھی مرتبہ اچانک اس نے چھلانگ لگائی اور وہ دیگ کے اندر چلی گئی اور وہیں مر گئی۔ اللہ اللہ، حضرت نے ارشاد فرمایا بلی کو نکال کے ادھر لاؤ۔ اللہ اللہ، اس بلی کو نکالا گیا، حضرت کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا باورچی ذرا دیگ الٹ کے اس کے اندر دیکھ کیا چیز ہے، اس کے اندر دیکھ کیا چیز ہے۔ اللہ اللہ، اب باورچی نے دیکھ کو الٹا اور جب دیکھا تو اس کے اندر ناک پک رہا تھا، اتنا بڑا سانپ۔ اللہ اللہ، حضرت نے ارشاد فرمایا باورچی تو نے نہیں دیکھا، تو نے نہیں دیکھا، مگر میرے ٹکڑوں پہ پلنے والی بلی نے دیکھ لیا کہ یہ ناک پک رہا ہے اور میرے آقا کے مہمان کھائیں گے تو مر جائیں گے۔ وہ تجھے بار بار سمجھا رہی تھی، بار بار سمجھا رہی تھی اور تو سمجھا نہیں، تو بلی نے کہا کہ میں بچوں، میرے سرکار کے مہمان مر جائیں یہ گوارا نہیں۔ بلی نے اپنی جان دے دی، میرے مہمانوں کو بچا دیا۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، ذرا زور سے کہہ دیں اے بھولا مسلمان، اے ناواقف مسلمان، ذرا دیکھ، سرکار مخدوم سمنا کی بلی کو یہ گوارا نہیں کہ سرکار کے غلام مر جائیں۔ جب بلی کو گوارا نہیں تو آقا کو کیسے گوارا ہوگا؟ اللہ اللہ، لہذا بزرگوں کا دامن تھام لو، بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ صدر محترم کو دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ان کا کیا نام ہے صدر صاحب کا؟ چھیدی صاحب، اللہ خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے، اللہ اللہ۔ اور چھیدی صاحب کے بچے کی شادی ہے، کیا ہے؟ زور سے بولو، بس 2 منٹ میں سمجھا دوں آپ کو الف بیتے کر کے۔ اور اس کے بعد انہوں نے دعوت نامہ آپ کے پاس بھیج دیا کہ میرا نور نظر، میرا لخت جگر، میرے شہزادے کی شادی ہے، آپ اس میں تشریف لائیں۔ اللہ اللہ، دعوت کارڈ آیا، آپ نے لیا، گھر پہنچے اور پہنچنے کے بعد اپنی بیگم سے کہا کہ کل ہم کو جانا ہے مدن پورہ، شادی ہے چھیدی صاحب کے شہزادے کی، لہذا ہماری دعوت ہے، کھانا نہ پکانا، ہم کو جانا ہے۔ اللہ اللہ، اے میرا بھولا مسلمان ذرا غور کر، آپ نے کارڈ رکھا جیب میں اور سو گئے، ہے نا بھائی؟ صبح جلدی اٹھا دینا، مجھے جانا ہے بارات میں، بولو یہی ہے نا؟ اور ادھر ذرا مدن پورہ دیکھو، وہاں کا کیا عالم ہے جہاں بارات جانا ہے۔ اللہ اللہ، وہ رات بھر جگ رہے ہیں، باورچی سے کہا دیکھو سالن نمک میں تیز، اللہ اللہ سالن میں نمک تیز نہ ہو جائے، ذرا دیکھو زردے میں میٹھا کم نہ رہے۔ ٹینٹ والے سے کہہ دیا کرسیاں 200 کی جگہ 500 لگا دو، ہو سکتا ہے باراتی کوئی زیادہ آ جائے تو کوئی بیٹھا نہ رہ جائے۔ ایک عجیب ہنگامہ، رات بھر تیاری ہو رہی ہے۔ آپ نے کارڈ رکھا، ٹھاٹ سے سو گئے، آرام سے صبح اٹھے، غسل کیا، کپڑے پہنے، دولہا کے ساتھ بارات کے ساتھ چل دیے۔ اللہ اللہ، اب جب وہاں پہنچے اللہ اللہ تو سب کو کرسیوں پہ بٹھا دیا گیا، ناشتہ دیا گیا، اس کے بعد کھانا کھلایا گیا۔ پھر آتے ہیں سمدی صاحب، چھیدی صاحب سے پوچھتے ہیں بھائی کوئی کھانے سے رہ تو نہیں گیا، کوئی کھانے سے رہ تو نہیں گیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں کوئی نہیں رہ گیا ہے، اللہ بچائے، ناجائز ہونا اپنی جگہ ہے مگر سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ باجے والے رہ گئے۔ کیا کہا؟ باجے والے رہ گئے۔ تو سمدی کیا بولے؟ انہیں بھی بلاؤ، انہیں بھی کھلاؤ۔ بولو باجے والوں کو دعوت ملی تھی؟ نہیں۔ ان کو کارڈ ملا تھا؟ نہیں، دولہا کے ساتھ گئے تھے۔ اب انہوں نے بھی کھانا کھا لیا، پھر سمدھی آئے اور آنے کے بعد پوچھا بھائی کوئی رہ تو نہیں گیا، ذرا بتائیے چھیدی صاحب۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ بس کا ڈرائیور رہ گیا ہے، جیپ کا ہمارا ڈرائیور رہ گیا۔ بولے اسے بھی بلاؤ اور کھلاؤ، اسے بھی بلاؤ اور کھلاؤ۔ اب ان کو بھی بلایا گیا، ان کو بھی کھلایا گیا۔ پوچھا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ بولے نہیں کوئی نہیں رہ گیا۔ اے بولو مسلمان، یہ چھیدی کا لڑکا دولہا بنا دنیا کا، کیا بات ہے؟ تو جانا فری، آنا فری، مرغا فری، زردہ فری، قورمہ فری، کل کا کل فری۔ یہ چھیدی کے لڑکے کی بارات کا عالم ہے، اور آخرت میں احمدی مختار دولہا ہوں گے، سید الابرار دولہا ہوں گے، اللہ کے حبیب دولہا ہوں گے۔ اللہ اللہ،
یہاں یہ دولہا ہے، وہاں اللہ کے حبیب دولہا ہوں گے. کلمہ پڑھ کر نمازیں پڑھ کے آپ سو رہے ہو، مگر جنت کو سجایا جا رہا ہے، حوروں کو سجایا جا رہا ہے، خلما کو سجایا جا رہا ہے کہ میرے محبوب کی بارات آنے والی ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت سرکار پکار اٹھے، دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، مشکل میں ہے براتی پرخار وادی ہے. اللہ اللہ، اے بھولا مسلمان کدھر جا رہا ہے، اے ناواقف مسلمان کدھر جا رہا ہے، ادھر آ ادھر آ. آج یہ لکھتا ہے اس کتاب کے اندر معاذ اللہ جس کا نام محمد علی، وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. یہ کتاب تقویت الایمان ہے، اس کے اندر لکھا معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے. معاذ اللہ ثم معاذ. نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو، لکھنے والوں لکھو، چلنے والوں چلو. دور نہیں ہے بڑودا، یہاں سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. 100 کلومیٹر یا 200 کلومیٹر یا 400 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا. بڑودا کا شہر ہے. حضرت سیدنا بلال حبشی جو سرکار کے پیارے صحابی ہیں، ان کی 18ویں پیڑھی کے شہزادے ہیں. حضرت سیدنا قطب الدین شاہ بادشاہ بلالی رضی اللہ تعالی عنہ کا آستانہ ہے. اسی سال کی بات ہے، ماسٹر پلان چلا، دکانوں کو توڑا گیا، مکانوں کو توڑا گیا، لوگوں کی کہنا چاہیے چھجوں کو توڑا گیا. اور جب اس آستانے کے قریب پہنچے، فیتا ڈالا تو 3 فٹ مزار شریف کی باؤنڈری سڑک کے اندر تھی. لوگوں نے کہا اس کو بھی توڑا جائے گا. مسلمان نکل آئے کہ بابا یہاں پہ اس کو نہ توڑو، ہندو یہاں آتے ہیں، سکھ یہاں آتے ہیں، پنجابی یہاں آتے ہیں، یہ تو ہر مذہب والا یہاں آتا ہے علاوہ وہابی کے، ہر مذہب والا آتا ہے، لہذا یہ دھارمک چیز ہے، اس کو نہ توڑیے، توڑنا ہے ہمارا مکان توڑ دیے، دکان توڑ دیے. تو انہوں نے کہا نہیں، قانون سب کے لیے یکساں ہے. بحث ہوئی، شام ہو گئی، چلے گئے. وہ گئے آستانے پہ حاضری دی، روئے اور عرض کیا سرکار یہ کیا ہو رہا ہے. جب سوئے تو رات میں حضرت سیدنا قطب الدین بادشاہ بلالی تشریف لائے. ارشاد فرمایا کیوں گھبراتا ہے، کچھ نہیں ہوگا. کیوں گھبراتا ہے، کچھ نہیں ہوگا. نتیجہ یہ ہوا کہ پھر دوسرے دن آئے، پھر شام ہو گئی بات اور بحث کے اندر، چلے گئے. تیسرے دن آئے، 14 محرم کی تاریخ ہے، اسی سال کا واقعہ ہے. نوٹ کرنے والوں نوٹ کر لو، لکھنے والوں لکھ لو، یاد کرنے والوں یاد کر لو. ڈی ایم بھی آ گئے، ایس پی بھی آ گئے، سٹی مسٹریٹ بھی آ گئے، سی آر پی کو بھی بلا لیا گیا. اللہ اللہ، پی ایس سی کو بلا لیا گیا، لگا دیا گیا کہ اگر کوئی بلوا و فساد ہو تو یہ لوگ موجود رہے. اب ادھر سے مسلمان بھی نکلے ہیں، آنکھوں میں ان کے آنسو ہیں، چہرہ اترا ہوا ہے. عجیبی عالم ہے کہ مزار شریف کو توڑا جائے گا. دن کے 12 بڑے ہیں، 14 محرم کی تاریخ ہے، اسی سال کا واقعہ ہے. بلڈوزر کو چابی دے دی گئی سٹی مسٹریٹ نے کہ تم بلڈوزر بڑھا کے اس باؤنڈری کو توڑو. اب چابی لگانے کے بعد وہ بلڈوزر چلا کہ اس سے پہلے کہ چلے زمین ہلی. دیکھنے والوں نے کیا دیکھا کہ ایک اچانک ایک جھٹکا آیا اور 3 فٹ مزار شریف پیچھے ہٹ گئے. اب جب یہ عالم دیکھا تو ایک عجیب عالم ہو گیا. ڈی ایم نے اپنی ٹوپی اتاری، مزار شریف پہ رکھا اپنا ٹوپ اور کہا بابا ہم غلطی پہ تھے، ہم سے بھول ہو گئی، معاف کر دو. ارے 1300 برس کا زمانہ بیتنے کے بعد جب امتی کی حیات کا یہ عالم ہے تو مدینے والے کی حیات کا کیا عالم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہیں غریب نواز کے دیوانے. سبحان اللہ. اسی لیے کہتا ہوں پیارے، پیار کر لے، یار کر لے، بیڑا پار کر لے. اللہ اللہ، پیار کر لے، یار کر لے، بیڑا پار کر لے. اللہ اللہ. پیران پیر، پیر دستگیر، میرے میرا شاہ جیلا حضور غوث پاک اپنی خانقاہ شریف کے اندر تشریف فرما ہے. اللہ اللہ، کیا بتاؤں، نہ بتاؤں تو مشکل ہے، بتا دوں تو مشکل ہے. اللہ اللہ، سرکار کے پیارے غلام موجود ہیں. ایک مرید نے عرض کیا حضور آپ کے مریدوں میں علماء بھی ہیں، مشائخ بھی ہیں، غوث بھی ہیں، قطب بھی ہیں، ابدال بھی ہیں، اوتاد بھی ہیں، افراد بھی ہیں، اور آپ کے مریدوں میں گناہگار بھی ہے، چور بھی ہے، ڈکیت بھی ہے، راہزن بھی ہے، شرابی بھی ہے، جواری بھی ہے. اللہ اللہ. سرکار غوث پاک میرے میرا شاہ جیلا حضور بڑے پیر صاحب ارشاد فرماتے ہیں میرے مریدوں میں جو غوث ہیں، قطب ہیں، ابدال ہیں، اوتاد ہیں، افراد ہیں، بزرگان دین ہیں، وہ عبد القادر کے لیے بنائے گئے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. اور میرے مریدوں میں جو گناہگار، سیاکار، خطاکار ہیں، ان کے لیے عبد القادر بنایا گیا رضی اللہ. تبھی تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اللہ اللہ. اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اللہ اللہ. بات آ گئی. اللہ اللہ. دیوانوں کی تو بات علیحدہ ہوتی ہے. حضرت احمد آباد شریف ہے، حضرت سیدنا موسیٰ سہاگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے. اللہ. لوگ آئے کہ بابا دعا کر دو بارش ہو جائے. ارشاد فرمایا ہماری اس کی چل رہی ہے. اللہ اللہ. ہماری اس کی چل رہی ہے. اب کیا چل رہی ہے؟ محبت چل رہی ہے. سبحان اللہ. ایک جملہ ارشاد. لوگوں نے عرض کیا حضور بڑی پریشانی ہے، بڑی مصیبت، سرکار کرم فرما دی. آپ نے ارشاد فرمایا نہیں مانتے تو لو دیکھو. آپ نے اپنی چنری کو اتارا، دوپٹے کو اس کو دھویا اور دھونے کے بعد دھوپ میں ڈال دیا. ڈالنا تھا کہ چاروں طرف سے بادل آ گئی، موسلا دھار بارش شروع ہو گئی. اللہ اللہ. ارشاد فرمایا نہ دیکھو میں نے کہا تھا میری چل رہی، وہ میری چنریا سوکھنے نہیں دے گا، میری چنریا سوکھنے نہیں دے گا. سبحان اللہ. اس کے بعد پھر آئے حضور بہت بارش ہو گئی ہے، بہت زیادہ پانی ہو گیا، اب تو سیلاب کا اندیشہ ہے، سرکار کرم فرما دے. اللہ اللہ. تو پھر حضرت درود پاک پڑھنے. اللہم صل علی
سیدنا و نبینا و مولانا محمد الموجود کرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اے بھولا مسلمان ذرا دیکھ تو اس جہاز کو دیکھ لے, کدھر جا رہا؟ اپنی نگاہوں سے اس جہاز کو دیکھ لے. جہاز خود نہیں جا رہا, 250 کو اڑا رہا, 250 کو ساتھ میں لے کے اڑا رہا ہے. اللہ اللہ, وہ 250 والوں جو 250 بیٹھے ہیں, کیا ان کے پاس پر ہیں؟ کیا ان کے پاس پیٹرول ہے؟ کیا ان کے پاس ڈیزل ہے؟ کچھ نہیں ہے. یہ کس نے بنایا؟ یہ ایک انگریز نے بنایا. یہ ایک انگریز نے, اب بھی نہیں سمجھے گا تو کب سمجھے گا. ایک انگریز جہاز بنا دے تو جہاز تنہا نہ اڑے, 250 کو لے کے پرواز کر جائے. اللہ اللہ, تو یہ اللہ والے جنہوں نے سبحان اللہ اپنی زندگی کو اللہ رسول کے لیے قربان کر دیا, تو پھر ان کی طاقتوں کا کیا عالم ہوگا. سبحان اللہ اللہ. اللہ تعالیٰ انہی پیاروں کی محبت میں جلائے, انہی پیاروں کی محبت میں سلائے. تو وہی بات عرض کر رہا تھا. پھر آئے حضور, بہت بارش ہو گئی, سرکار کرم فرما دی. حضرت سیدنا موسیٰ سحاق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, تم نہیں مانتے ہو تو دیکھ لو. اس کے بعد چنریا اتاری, اتارنے کے بعد دھونے بیٹھ گئے. جیسی دھونے بیٹھے فوراً بادل چھٹے, سب آسمان صاف ہو گیا, سورج نکل آیا. فرمایا وہ میری چنریا دھلنے نہیں دے گا. اللہ اللہ, یہ ہے اللہ والوں کی منزل. اسی لیے پیارے عرض و گزارش ہے کہ بزرگوں کا دامن تھام لو. یہ کتاب تقویۃ الایمان ہے. اللہ اللہ, اس کا مصنف مولوی اسماعیل دہلوی ہے. لکھا ہے مجاہد اسلام عالم ربانی مولانا شاہ محمد اسماعیل شہید, یہ لکھا ہوا ہے. اور صفا نواسی اسی تقویۃ الایمان پر لکھا ہے, جس کا نام محمد علی, وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. معاذ اللہ. اپنے مولانا کے ساتھ مجاہد اسلام بھی ہے, عالم ربانی بھی ہے, مولانا بھی ہے, شاہ بھی ہے, محمد اسماعیل شہید ہے. اللہ اللہ. اور سرکار کے نام کے ساتھ نہ حضرت ہے, نہ حضور ہے, نہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. اے بولا مسلمان کدھر جا رہا ہے؟ بزرگوں کا دامن تھام لے, بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ اللہ, بزرگوں کے سائے میں آ جاؤ. اسی لیے سبحان اللہ, اعلی حضرت عظیم برکت علی رحمت رضوان کی بات یاد آ گئی. میرے آقا نعمت مکان میں تشریف فرما ہے. اتنے میں کچھ لوگ حاضر ہوئے, عرض کیا سرکار دعا کر دو بارش ہو جائے. اعلی حضرت سرکار نے حضرت ملک العلماء علی رحمہ سے ارشاد فرمایا, مولوی صاحب ذرا حساب لگا کے بتاؤ بارش کب ہوگی. انہوں نے حساب لگایا, عرض کیا حضور 2 مہینے تک بارش نہیں ہو سکتی. اعلی حضرت سرکار نے ارشاد فرمایا, مولوی صاحب جملہ غلط. کہا حضور یہ حساب رکھا ہوا ہے, جہاں غلطی ہو بتا دیا جائے. اعلی حضرت سرکار نے ارشاد فرمایا, حساب صحیح ہے مگر جملہ غلط ہے. کہا حضور یہ تو اور فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا کہ حساب صحیح جملہ غلط, اگر جملہ غلط تو حساب بھی غلط, حساب صحیح جملہ غلط. سرکار یہ کیا بات ہے؟ اعلی حضرت سرکار ارشاد فرماتے ہیں, اللہ اللہ مولوی صاحب کیا بج رہا ہے؟ عرض کیا حضور 12 بج رہے ہیں. کہا 12 کب بجیں گے؟ کہا 12 گھنٹے کے بعد 12 بجیں گے. اتنا سننا تھا. اعلی حضرت سرکار اٹھے اور اٹھنے کے بعد گھڑی کو کھولا, دونوں سوئیوں کو گھمایا اور 12 پہ کر دیا. کہا مولوی صاحب کیا بج گیا؟ عرض کیا حضور 12 بج گئی. کہا قانون تو یہ تھا, دستور تو یہ تھا, اصول تو یہ تھا کہ 12 گھنٹے کے بعد 12 بجے, مگر ہمارے من میں آیا تو ہم نے ابھی 12 بجا دیے. یہ گھڑی ہماری بنائی ہوئی ہے اور یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے بنائی ہے. اگر اللہ کا حبیب چاہے تو ابھی بادل اٹھے اور ابھی بارش ہو جائے. اتنا جملہ زبان پاک سے نکلا کہ چاروں طرف سے بادل آئے, موسلا دھار بارش شروع ہو گئی. عاشق نے پکار کے کہا, مانا عرب نے تجھ کو یگانا, گایا عجب نے تیرا ترانہ, مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ. ہم یہ سنت اعلی حضرت, چیخ پڑے چوٹی کے وہبڑے, پھاڑ دیے ہر ایک کے جبڑے, خنجر حق کیا خوب چلایا. ہم یہ سنت اعلی حضرت, ثانی ازا بیرون مسجد, جمعہ کے دن دلوائی مجدد, سنت مردہ کر دی زندہ. ہم یہ سنت اعلی حضرت. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, آفت جانے وہابیت. اللہ اللہ. مگر ذہن میں سوال آیا, حضور یہ جو مریدین آئے تھے یہ علم نجوم نہیں جانتے, ستارہ نہیں جانتے, برج نہیں جانتے, ان سے آئے تھے دعا کر دو بابا بارش ہو جائے. آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیتے بارش ہو جاتی. یہ اتنی تفصیل جو ہے یہ ذہن میں بوجھ ہو رہی. حضور یہ کیا بات ہے, اس میں کیا حکمت ہے؟ ذہن میں بات آئی کہ گنبد مبارک سے جواب آیا, ادریس رضا ہمارا مقابلہ ان لوگوں سے ہے جن کا اٹنگا پجامہ ہے, جن کے چہرے پہ داڑھی ہے, جن کی زبان پہ کلمہ ہے, جو اپنے آپ کو یزیدی کہنا چاہیے نہیں کہتے مگر یزیدی ہے. وہ وہابی دیوبندی جو کہتے ہیں کہ امام علی مقام کربلا میں اگر طاقت والے ہوتے تو پانی مہیا کر لیتے. لہذا بتا دیا, اگر امام کا چاہنے والا بریلی میں اعلی حضرت بیٹھ کے کہہ دے تو قانون بدل جائے, دستور بدل جائے. جب حسین کے چاہنے والے کی طاقت کا یہ عالم ہے تو امام علی مقام کی طاقتوں کا کیا عالم؟ اللہ انہی کی محبت میں جلائے, انہی کی محبت میں سلائے, انہی کی محبت میں اٹھائے. شرط یہ ہے پیارے, آپ کہتے ہو سنی مگر وہابی سے دور رہو تبھی سنی ہو. اللہ وہابی سے دور رہو تبھی سنی ہو. اٹھاؤ ذرا الجمیت نمبر دیکھو, اٹھاؤ ذرا ارواح ثلاثہ چلو دیکھو. مولوی قاسم نانوتوی جب چلنے لگے بولے مجھے لکھنؤ کی ککڑی کھلا دو, ککڑی کھاؤں گا تو مروں گا. وہ بولے قاسم نانوتوی اللہ اللہ لکھنؤ کی ککڑی منگا دو, ککڑی کھاؤں گا تو مروں گا. حسین احمد اجدیہ باشی بولے ہمیں لاہور سے سردہ منگا دو, لاہور کا سردہ کھاؤں گا تو مروں گا. مرنے کا ٹائم تھا, انہوں نے سردہ پکارا. اٹھاؤ الجمیت
जमीयत नंबर देखो, उठाओ अरवाहे सलासा देखो। उन्होंने कहा लखनऊ की ककड़ी मंगा दो, लखनऊ की ककड़ी खाऊंगा तो मरूंगा। इनके लिए लखनऊ से ककड़ी मंगाई गई, उनके लिए लाहौर से सिरदा मंगाया गया। अल्लाह अल्लाह, मैं सोचने लगा आखिर ये माजरा क्या है। इनके लिए लखनऊ से ककड़ी मंगाई जा रही है, उनके लिए लाहौर से सिरदा मंगाया जा रहा है। इन्हें कलमा शरीफ याद ना आया, दुरूद शरीफ याद ना आई, आबे जमजम याद ना आया, अरे सूरह यासीन याद ना आई। मरने के टाइम भी ककड़ी पुकार रहा है, मरने के टाइम लाहौर का सिरदा पुकार रहा। ये तेरा मौलवी है, ये तेरा पीर है, ये तेरा मौलवी है। मगर जब अल्लाह अल्लाह मैंने जब जहन में सवाल आया तो करबलाए मुकद्दस से जवाब आया। इदरीस रज़ा, इसने हमारे खिचड़े को नाजायज कहा है, इसने हमारी फातिया को शिर्क व बिदअत कहा है। इसे मालूम है हमारा वहां भी सब बंद हो जाएगा, हमें जहन्नम में बंद होना है, लिहाजा जो कुछ खाना पीना हो यही खा लो। उसने कहा लाहौर का सिरदा मंगा दो, इसने कहा लखनऊ की ककड़ी मंगा दो। ये तुम्हारा पीर है और ये हमारे आला हजरत। आखिरी टाइम आया, मुरीदों को बुलाया, इरशाद फरमाया कलम लाओ कागज लाओ। कलम लाया गया, कागज फरमाया लिखो हमारी कब्र इतनी गहरी हो कि हम उसमें आराम से खड़े हो जाएं। मुरीदों ने अर्ज किया हुजूर इतनी गहरी जब कब्र खोदी जाएगी तो लोग पूछेंगे आखिर इतनी गहरी कब्र क्यों खोदी जा रही है, इसमें क्या राज है। तो हुजूर क्या जवाब देंगे। आला हज़रत सरकार इरशाद फरमाते हैं फकीर जिंदगी भर खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ता रहा, उसके जवाब पर दलीलें पेश करता रहा। कल कब्र में जब अल्लाह का हबीब आएगा तो मैं बैठा कैसे रहूंगा, मैं खड़े होकर अर्ज करूंगा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह, वो आला हजरत है कि भारत में रहे तो दर्स ताज़ीम मुस्तफा का दर्स देते रहे और कब्रिस्तान जा रहे हैं तो ताज़ीम मुस्तफा का दर्स देते हुए जा रहे हैं। ये तेरा पीर है कि मरने के टाइम लकड़ी ककड़ी मांग रहा है, मरने के टाइम लाहौर का सिरदा मांग रहा है, उसके लिए सिरदा मंगाया किया गया, इनके लिए लखनऊ से ककड़ी मंगाई गई। ये तुम्हारे पीर है। अब आओ जरा देखो, नबी के बारे में तो लिख दिया माअज़ल्लाह के मरकर मिट्टी में मिल गए माअज़ल्लाह। ये किताब तक़वीतुल ईमान है। अल्लाह अल्लाह, आज कोई आदमी को कोढ़ हो जाता है, डॉक्टर कहता है इस कोड़ी का गिलास अलहदा कर दो, इस कोड़ी का पलंग अलहदा कर दो, इसकी प्लेट अलहदा कर दो, इसका गद्दा अलहदा कर दो, इसकी चारपाई अलहदा कर दो। तो नारायण नगर का बंबई का रहने वाला कोई आदमी डॉक्टर से ये नहीं कहता डॉक्टर साहब आखिर आप उसके भी दो आंखें हैं मेरे भी दो आंखें हैं, उसके भी दो हाथ हैं मेरे भी दो हाथ हैं, वो मेरा मामू है वो मेरा चचा है, आखिर पलंग उसका अलहदा क्यों कर दूं, उसकी प्लेट अलहदा क्यों कर दूं, उसका गिलास अलहदा क्यों कर दूं। फौरन उस पर अमल किया जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि हमें कोढ़ लग जाए, कहीं ऐसा ना हो हम भी कोढ़ी हो जाए। अरे मेरा भोला मुसलमान, अगर कोढ़ लगेगा और ईमान के साथ दुनिया से गए तो खुदा की कसम जन्नत में जाओगे। मगर वहाबियत वो कोढ़ है, देवबंदियत वो कोढ़ है, मौदूदियत वो कोढ़ है कि अगर ये कोढ़ लग गया तो तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। लिहाजा उस कोढ़ी से दूर रहो। ये देखिए किताब अशरफुस सवाने है, मुसन्निफ का नाम ख्वाजा अजीजुल हसन है। नोट करने वालों नोट कर लो, लिखने वालों लिख लो, याद करने वालों याद करो। ये किताब तक़वीतुल ईमान है। लिखा है कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए माअज़ल्लाह। अल्लाह अल्लाह, जिल्द इसकी पहली है, इसकी 4 जिल्दें हैं। इसके अंदर ये मौलवी ख्वाजा अजीजुल हसन की तसनीफ है। उसने लिखा है थानवी कहां पैदा हुआ, कब पैदा हुआ, क्यों पैदा हुआ। अल्लाह अल्लाह, किसकी है? ख्वाजा अजीजुल हसन, जो मौलवी अशरफ अली थानवी का बड़ा चहीता मुरीद है। गालिबन ऐसा मुरीद भी आपने नहीं देखा होगा और ऐसा पीर भी आपने नहीं देखा और ना अल्लाह ताला दिखाए। आमीन तो कह दो। बड़े पीर देखे। अल्लाह अल्लाह माअज़ल्लाह। ये ख्वाजा अजीजुल हसन की 4 जिल्दों की तसनीफ है। इसकी पहली जिल्द है। अल्लाह अल्लाह, सफा इसका कहना चाहिए 12 है। कौन सा सफा है? 12। किताब का नाम अशरफुस सवाने है। अल्लाह अल्लाह, ये अशरफुस सवाने है। कितना चहीता मुरीद। ये ख्वाजा अजीजुल हसन लिखता हुजूर दिल में एक तमन्ना है। थानवी बोले कहो कहो क्या तमन्ना है। बोले शर्म के मारे नहीं कहता। बोले नहीं नहीं कहिए क्या बात है। बोले तमन्ना ये काश कि मैं औरत होती और हुजूर ही के निकाह में होती। माअज़ल्लाह, जोर से बोलिए माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह, जोर से बोलो माअज़ल्लाह। अल्लाह अल्लाह। और फिर ये नहीं सोचा 9 महीने के बाद फिर हशर क्या होता है। भाभी जान बनने की तमन्ना। थानवी क्या कहता है? सवाब मिलेगा सवाब। क्या कहता है? सवाब मिलेगा सवाब। तभी तो कहते हैं देवबंदी की नसबंदी हो गई। अल्लाह अल्लाह, देखा आपने, वो धर्म पत्नी बन जाए तो सवाब मिले। सफा इसका 12 है। किताब अशरफुस सवाने है। ख्वाजा के मजार के अंदर क्या अस्पताल है, लड़का मिल जाएगा। ख्वाजा के मजार के अंदर क्या स्टेट बैंक है, पैसा मिल जाएगा। मगर आइए ये देखिए मौलवी अशरफ अली थानवी के परदादा फरीद दना दन आए कब्रिस्तान से हिंदुस्तान। दन दन खोलो बेगम। उनका कौन? कहा मैं हूं फरीद। कहा आप तो मर गए थे। बोले मुझे शहादत मिली है, जिंदा जावेद हो गया। खोलो तो। अब बेगम ने दना दन खोल दिया। कितनी हिम्मत वाली थी वो, खड़खड़ कब्र कफन के साथ अंदर गया। अल्लाह अल्लाह। अब देखा, हाथ में पूछा ये क्या कहा है। ये मिठाई कलाकंद, खाना दनादन। मैं ऐसे ही आता रहूंगा और मिठाई खिलाता रहूंगा। अब आते रहे, खिलाते रहे, लाते रहे, आते रहे, मगर रात में आए, दिन में नहीं। समझ गए? रात में कौन आता है? चोर। कौन आता है? चोर। दनादन। अगर ऐसी जिंदा हो गए तो दिन में आ गए होते, तबलीगी जमात की परेशानी दूर हो जाती है। दनादन रात में आ रहा, दनादन दनादन दनादन, और कलाकंद लेके आ रहा है, बेगम को खिला रहा है। अल्लाह अल्लाह। मैं पूछूंगा ओ चिल्ला चिल्ली वालों,
یہ فرید کی قبر میں کیا حلوائی کی دکان تھی؟ خود بھی آیا مٹھائی بھی لایا، وہ بھی قلاقند۔ اللہ اللہ، اب سب صبح کو جب بچوں نے کھایا تو عورتوں نے دیکھا بپا مر گئے، بچے مٹھائی کھا رہے ہیں، تو چیمی جگوئیاں شروع ہوئیں، تو مجبوراً بیگم کو بتانا پڑا میرے شوہر فرید زندہ جاوید ہو گئے ہیں، انہیں شہادت ملی ہے، روزانہ رات کو آتے ہیں مٹھائی کھلاتے ہیں۔ یہ ہے صفا 12۔ او تبلیغی جماعت والوں، اگر تمہارا پردادا فرید قبر سے مرنے کے بعد ہی قبرستان سے آ کے اپنی جورو کو مٹھائی کھلا سکتا ہے تو اسلام پہ شہید ہونے والا فاطمہ کا لال ہمارے پکارنے پر کربلا سے آ کے ہمیں دولت دارین دلا سکتا ہے۔ اے بھولا مسلمان، کدھر جا رہا ہے؟ کدھر جا رہا ہے؟ ایک عیسائی نے چیلنج کیا ہے، آج تک دنیا وہابیت جواب نہیں دے سکی۔ لاہور کا عیسائی پادری کہتا ہے او وہابیوں، تمہارا نبی تو مر کر مٹی میں مل گیا، معاذ اللہ، ایسے نبی کا کلمہ پڑھ کے اے وہابیوں تم کیا کرو گے؟ کافری مرو گے، بہتر یہ کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کا کلمہ پڑھ لو، وہ تو زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ دیکھو وہابیوں تم اپنا قرآن۔ آگے وہ لکھتا ہے وہابیوں تمہارا نبی تو وہ ہے جو اپنی بیٹی فاطمہ کو جہنم سے نہیں بچا سکتا، دیکھو تم اپنی کتاب تقویت الایمان، معاذ اللہ، زور سے بولو معاذ۔ تو ایسے نبی کا کلمہ پڑھ کے کیا کرو گے جو اپنی بیٹی کو بھی جہنم سے نہ بچا سکے؟ اللہ اللہ، لہذا تم کافری مرو گے، بہتر یہ کہ تم حضرت عیسیٰ روح اللہ کا کلمہ پڑھ لو، ان کی شان یہ ہے وہابیوں، دیکھو تم اپنا قرآن۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ میرا عیسیٰ روح اللہ، مفہوم آیت مقدسہ جو اس نے لکھا ہے، اللہ اللہ کے اندھوں کو بینائی دیتا ہے، کوڑھیوں کو اچھا کرتا ہے اور مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ مگر آج تک دنیا وہابیت اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکی، مگر الحمدللہ علماء اہل سنت نے، یہ بریلی کے جماعت کے علماء کرام نے جواب دیا کہ او عیسائیوں سنو، وہ وہابیوں کا خود ساختہ نبی ہے جو مر کر مٹی میں مل گیا، ہمارا نبی زندہ، ہمارے صحابہ زندہ، ہمارا دین زندہ، ہمارا غوث زندہ، ہمارا خواجہ زندہ، ہمارے غریب نواز زندہ، ہمارے اعلیٰ حضرت سرکار زندہ، مخدوم ماہمی زندہ، بابا بہاؤالدین زندہ، مخدوم سمنا زندہ، اور ان کا جو دامن تھام لے وہ بھی زندہ جاوید ہو۔ اسی لیے عرض ہے پیارے، ان سے دور ہو جاؤ، ان سے دور ہو جاؤ، سرکار کا دامن تھام لو، بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور بس چلتے چلتے ایک حوالہ اور آپ دیکھ لیں، یہ کتاب ہے ملفوظات حکیم الامت۔ کون سی کتاب ہے؟ اللہ اللہ، ملفوظات حکیم الامت، اللہ اللہ، یہ ذرا سا نیچے رکھ دیجیے گا بس، اللہ اللہ۔ یہ کتاب تذکرۃ الخلیل ہے۔ کون سی کتاب ہے؟ آج کہا جاتا ہے نا بڑا تبرک کے بارے میں منہ بناتے ہیں، یہ دیکھو کتاب تذکرۃ الخلیل، مصنف کا نام عاشق الہی میٹھی، صفحہ اس کا 96 ہے۔ کون سا صفحہ ہے؟ 96۔ اللہ اللہ، یہ دیکھو حوالہ جو غلط ثابت کرے 50,000 نقد لے جانا ہمارے صدر محترم سے۔ اللہ اللہ، ادھر آؤ پیارے، ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ میرا بھیا، ابھی تک امریکہ نے بہت ترقی کی، کوئی ایسی ٹیبلیٹ بنائی کہ کھا لو تو پخانے کی بدبو چلی جائے؟ بولو، کوئی ایسا کیپسول روس نے بنا لیا کہ کھا لو تو پخانے کی بدبو چلی جائے؟ کوئی ایسا کیپسول نہیں، کوئی ایسا ٹیبلیٹ نہیں۔ اللہ اللہ، روس بھی پیچھے رہ گیا، امریکہ بھی پیچھے رہ گیا۔ اب آئیے ذرا ادھر دیکھیے، کتاب تذکرۃ الخلیل ہے، مصنف کا نام عاشق الہی میٹھی ہے، صفحہ اس کا 96۔ اگر آپ عرق کیوڑا پیو، عرق گلاب پیو، پخانے میں خوشبو آئے گی کہ بدبو؟ اللہ اللہ، بدبو نہیں جا سکتی۔ سیب کھاؤ، سنترا کھاؤ، پخان ہے نا بھائی، کچھ کھاؤ مگر وہاں بدبو نہیں آنا۔ آئیے، یہ ہے تبلیغی جماعت کے بانی مبانی مولوی الیاس کاندھیلوی کی نانی کی کہانی، خود ان کی کتاب کی زبانی۔ بھی امی کی عمر طویل ہوئی اور انہوں نے نواسوں کو بھی دیکھا، آخر میں دستوں کے مرض میں 3 سال مبتلا رہی۔ کئی سال؟ 3 سال۔ ان کے متعلق یہ خیال بے موقع نہ تھا کہ بستر کی بدبو دھوبی کے یہاں بھی نہ جائے گی، یعنی بڑھیا نے 3 سال ایسا پخانا کرا تھا بستر پہ ٹرپوں 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 کہ اگر دھوبی کے یہاں بھی ڈالا گیا تو بستر کی بدبو نہیں جائے گی۔ اللہ اللہ، مگر دیکھنے والوں نے دیکھا غسل کے لیے چارپائی سے اتارنے پر پوتڑے نکالے گئے جو نیچے رکھ دیے جاتے تھے۔ کیا نکالے گئے؟ پوتڑے نکالے گئے جو نیچے رکھ دیے جاتے تھے، تو ان میں بدبو کی جگہ خوشبو اور ایسی نرالی مہک پھوٹتی تھی کہ ایک دوسرے کو سنگاتا تھا، کیا خوشبو ہے، کیا خوشبو ہے، کیا خوشبو ہے، بولو زور سے معاذ اللہ۔
معاذ اللہ. جس بستر پہ بڑھیا نے 3 سال پخانا کرا تھا، دنا دن دنا دن دنا دن دنا دن، مرنے کے ٹائم یہ کہہ رہے تھے کہ اس بستر کی بدبو دھوبی کے یہاں بھی نہ جائے گی. میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود کتاب میں لکھا ہے. مگر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ غسل کے لیے چارپائی سے اتارنے پہ جب پوتلے نکالے گئے اور جب ان کو سونگا گیا، بولو عقل ہے یا نہیں ہے؟ ارے کمبخت، یہ سونگا کائے کے لیے؟ کبھی تم نے اپنی معاذ اللہ کسی کی رومالی سونگی؟ اللہ بچائے، آمین کہو. بولو سونگا کسی کا پاجامہ، سونگی کسی کی چڈی، کتنی محبت ہو مگر چڈی پاجامہ نہیں سونگے گا. مگر یہ کمبخت اندھے ہو گئے. جس پہ بڑھیا نے 3 سال لیٹرنگ کری، دنا دن دنا دن دنا دن دنا دن، اسے سونگا کا بڑی خوشبو آ رہی ہے. معاذ اللہ. آگے لکھتے ہیں ہر مرد عورت تعجب کرتا تھا، ارے یہ اتنی خوشبو، ارے اتنی خوشبو. اللہ اللہ. عورتیں سوچنے لگیں یہ بڑھیا نہیں تھی، اصغر علی کا کارخانہ تھی. اگر ہمیں پہلے سے معلوم ہوتا تو شیشی لگا کے ہم بھی بھر کے لے جاتے. معاذ اللہ. زور سے بولو معاذ اللہ. آگے لکھتے ہیں چنانچہ بغیر دھلوائے ان کو تبرک بنا کے رکھ لیا گیا. رکھو رکھو رکھو. او چلا چلی والو، او بھوپال دلی والو، یہ بڑھیا کا 3 سال کا پیخانہ تمہیں مبارک ہو اور غریب نواز کا میخانہ ہمیں مبارک. اللہ اللہ. پاک چیز پاک لوگوں کے لیے اور ناپاک چیز. میرا بھیا ابھی تک تو ہم یہ سمجھے تھے کم بخت آنکھوں کے اندھے، اب تو یہ معلوم ہے کہ یہ ناک کے بھی بالکل بیکار ہو گئی ہے نا، بالکل سڑی بسی. معاذ اللہ. ہر مرد عورت تعجب کرتا تھا. امی جان نہیں تھی، نانی جان نہیں تھی، اصغر علی کا کارخانہ تھی. دیکھا آپ نے، غریب نواز کی چادر تبرک کر لو تو شرک ہو جائے، خواجہ کا اگر شیرینی تبرک بنا لو تو شرک ہو جائے، اور یہ پوری نانی کا پیخانہ دنا دان. اللہ. مگر یاد رکھو پیارے، وہابیوں سے آج وہ نقصان نہیں ہے جو سلے کلیوں سے ہو. بہت خوب، بہت بے شک بے شک. زندہ باد زندہ باد. جو نقصان سلے کلیوں سے ہو رہا ہے، ادھر آئے تو ادھر کیے، ادھر گئے تو. یہی سب سے زیادہ اہم تمہارا دشمن ہے جو سلے کلی ہے، چاہے عوام میں ہو یا امام میں ہو یا پیر میں ہو یا مولوی میں ہو. یہی سب سے بدترین دشمن ہے تمہارا، اور اس کو پہچان لیا تو بیڑا. اللہ اللہ. وہی بات یاد آ رہی کہ ایک بادشاہ کے ہاں ایک مولوی صاحب رہتے تھے اور ایک ہجڑا رہتا تھا. تو ہجڑا بہت جلتا تھا مولوی صاحب سے کہ بڑی فری کی تنخواہ لیتے. تو ایک روز بادشاہ کو سمجھا بجھا کے کہا حضور یہ 3 سوال ہیں، ذرا ان سے پوچھ لیا جائے. تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے آنے دیجیے مولوی صاحب کو. مولوی صاحب جب تشریف لائے پوچھا آپ کی تنخواہ ادا ہو گئی؟ کہاں حساب صاف ہے. کہاں؟ کہا یہ 3 سوال ہیں، ان کا جواب دے دیجیے. بولے حضور کون سا؟ کہا پہلا سوال یہ کہ زمین کا بین سنٹر کہاں، دوسرا سوال یہ کہ آسمان میں تارے کتنے، تیسرا سوال یہ کہ دنیا میں کتنی عورتیں کتنے مرد. اب سنا انہوں نے تو سر گھوم گیا کہ یہ جواب کہاں سے دوں گا، بڑی پریشانی کا عالم. اللہ اللہ. بولے 7 دن کا ٹائم ہے، جواب دیا تو ٹھیک ہے ورنہ تختے دار پہ چڑھا دیا جائے. بولے ٹھیک ہے حضرت اجازت دیجیے، گھر جاتا ہوں، کتاب کھول کے دیکھوں گا، مطالعہ کروں گا، پھر آ کے بتاؤں گا. آپ گھر پہنچے، آواز دی، دروازہ کھلا، اندر پہنچے، بیگم سے لپٹ کے رونے لگی. کہا غلطی اور خطا اور لغزش معاف کر دینا، 7 دن کا مہمان ہوں، اس کے بعد رخصت ہو جاؤں گا. اللہ اللہ. بیگم نے پوچھا کیا بات ہے، خیریت تو، طبیعت اچھی خاصی؟ کہا کیا بتائیں، وہ بادشاہ کے یہاں جو اجرا رہتا ہے اس نے 3 سوال بادشاہ کو دے دیے اور تینوں سوال بادشاہ نے ہم سے کر دیے ہیں، نہ جواب ہوگا نہ جان بچے گی. اللہ اللہ. کا سوال ہے؟ اللہ اللہ. ارے بڑے کٹھن سوال ہے کہ زمین کا بھی سینٹر کہاں ہے، آسمان میں تارے کتنے ہیں، دنیا میں کتنی عورتیں ہیں، کتنے مرد ہیں. اللہ اللہ. ناک میں دم ہے، کہاں سے جواب ہوگا؟ اتنا سننا تھا تو بی بی لپٹ کے رونے لگی کہ بزرگوں نے فرمایا تھا کہ گھوڑے کی پچھاڑی سے اور افسر کی اگاڑی سے دور رہنا چاہیے. اللہ اللہ. نتیجہ یہ وہ کہ رو پیٹ کے اتنے میں دستک ہوئی تو جلدی سے آئے اور آنے کے بعد دروازہ کھولا تو دھوبی کھڑا تھا. حضور یہ آپ کے کپڑے ہیں. فرمایا بیٹا یہ کپڑے تو ہیں، بس یہ آخری کپڑے ہیں، اب اس کے بعد کپڑے دھونے کا نمبر نہیں آئے گا، میں 7 دن کا مہمان ہوں، انتقال ہونے والا. کہا سنا معاف کر دینا، حساب میں کوئی غلطی ہو تو معاف کر دینا. کہا مولوی صاحب کیا بات ہے، خیریت تو؟ کہا وہ ہجڑا جو بادشاہ سلامت کیا رہتا ہے اس نے 3 سوال دے دیے ہیں، نہ جواب ہوگا نہ ان کی جان بچے. کون سے سوال؟ کہا آسمان کا بھی زمین کا بھی سینٹر کہاں، آسمان میں تارے کتنے، دنیا میں کتنی عورتیں کتنے مرد. اللہ اللہ. دھوبی نے تھوڑی دیر غور کیا، کہا حضرت یہ تو سوال بڑے آسان ہے، اس کا جواب تو اپن دے دے گا، آپ کہلوا دیجئے بادشاہ سلامت سے. یہ جواب میں کیا دوں گا، میرا دھوبی دے دے گا. کہاں کیا کہہ رہے ہو؟ کہا بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ذرا سے بھی. اللہ اللہ. کہا ٹھیک صبح 10 بجے آپ پہنچ جائیں، میں بھی 10 بجے آتا ہوں. کہا صحیح کہہ رہے ہو؟ کہا بالکل صحیح ہے. نتیجہ یہ کہ بات طے ہو گئی. اس کے بعد یہ دوسرے دن صبح نہا دھو کے گئے کہ بیگم میں جا رہا ہوں، دعا کرتی رہنا. دھوبی نے کہا ہے کہ میں آ کے جواب دے دوں گا. انہوں نے بادشاہ سے کہلوا دیا کہ سوال بڑے آسان ہے، اس کا جواب تو میرا دھوبی دے دے گا، اور دل کا کیا حال ہے یہ خود ہی جان رہے.
اللہ اللہ. اور اس کے بعد صبح کو نہا دھو کے کپڑے پہن کے پہنچنے کے بعد سلام کیا, بیٹھ گئے. کہا کیا بات ہے, کہا وہ ابھی دھوبی آتا, تھوڑی دیر میں شور ہوا, دربانی حاضر ہوئے. کہا کیا بات ہے, کہا حضور وہ دھوبی بغیر اجازت کے اندر آ رہا تھا, اسے روکا ہے, بہت شور ہو رہا. فرمایا وہ آنے دو, ہمارے سوالوں کا جواب دینے آ رہا. کہا حضرت اس کے ساتھ گدا بھی ہے, ڈنڈا بھی ہے, رسی بھی ہے. کہا جاؤ اس سے کہہ دینا گدا اور رسی اور ڈنڈے کی ضرورت نہیں, یہ شاہی دربار ہے, تم چلو. جا کے دھوبی سے کہا, جا کے بادشاہ سلامت سے کہہ دینا کہ گدا اور رسی اور ڈنڈا نہ ہوگا تو ہمارے سوالوں کا جواب نہ ہوگا. آ کے بادشاہ سے کہا حضور وہ ایسا کہا ٹھیک ہے آنے دو. اب وہ گدا اور رسی اور ڈنڈا سب لے کے اندر پہنچا, دنا دھن. کہا حضور آپ سوال کریں, اپن جواب دیتے ہیں. کہا پہلا سوال تو یہ کہ زمین کا 20 سینٹر کہاں کا, ابھی جواب دیا. اور اس کے بعد آنکھوں کو بند کیا, پورب دیکھا, پچھم دیکھا, اتر دیکھا, دکن دیکھا, 15 منٹ, 20 منٹ, آدھا گھنٹہ. اس کے بعد 20 دربار کے اندر ڈنڈا گاڑ دیا. کہا حضور میں نے سے پورب سے پچھم, اتر سے دکن سب ناپ لیا, زمین کا 20 سینٹر یہی ہے, اور اگر حساب میں کوئی گڑبڑی ہو تو یہ ہجڑا بیٹھا ہوا ہے, اس سے نپوا لیا جائے. اب جب اس کے اوپر آیا تو اس نے کہا حضور بالکل حساب صحیح ہے, آدھا انچی کا فرق نہیں ہے, کیونکہ اسے معلوم کہ میں ناپتے ناپتے اب مر جاؤں گا. کہا دوسرا سوال یہ کہ آسمان میں تارے کتنے, کہا ابھی جواب دیا. اس کے بعد سر آسمان کی طرف اٹھایا, پورب دیکھا, پچھم دیکھا, اتر دیکھا, دکن دیکھا, 15 منٹ 20 منٹ سر نیچے کیا. اور اس کے بعد کہا حضور شمار کر لیا. کہا کتنے تارے, کہا جتنے آسمان میں تارے اتنے میرے گدھے کے جسم میں بال ہیں, نہ ایک بال زیادہ ہے نہ ایک تارا زیادہ ہے, اور حساب میں گڑبڑی ہو تو یہ ہجڑا بیٹھا ہوا ہے, بالوں کو گن لے اور میں تاروں کو گنے لیتا ہوں. اس نے جب دیکھا میرے اوپر آ کر نہیں سرکار بالکل صحیح ہے, ایک نہ بال زیادہ ہے نہ ایک تارا زیادہ ہے. اللہ اللہ. کہا تیسرا سوال یہ کہ دنیا میں کتنے مرد اور کتنی عورتیں, کہا ابھی جواب دیا. آنکھوں کو بند کیا, پورب دیکھا, پچھم دیکھا, پورب دیکھا, پچھم دیکھا, آدھا گھنٹہ 15 منٹ, اور اس کے 45 منٹ, 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پسینے ہو گیا. اور اس کے بعد ڈنڈا نکالا, اور نکال کے تڑا تڑ مارا ہجڑے کو. وہ بولا مر گیا. اتنی دیر میں اس نے اس کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے. اللہ اپنا کام کر لیا. بادشاہ بولا کم وقت کیا کرتا ہے, یہ شاہی دربار ہے, تجھ سے سوال کا جواب مانگا تھا, یہ بے ادبی کیا کری, تو نے ہجڑے کو مارا. کہا حضور جان کی امان پاؤں تو عرض کروں. کہا کہو کیا بات ہے. کہا سرکار آپ کا سوال یہ تھا کہ دنیا میں کتنی عورتیں ہیں کتنے مرد, میں نے ایک طرف عورتوں کی صف لگائی, ایک طرف مردوں کی صف لگائی, اور اس کے بعد میں نے شمار کیا, سوچا بادشاہ کو جواب دینا ہے, لہذا دوبارہ پھر کاؤنٹنگ کر لوں. اب جب میں نے دوبارہ گنا تو یہ دیکھا کہ ایک مرد کم ہے, اب عورتوں کو گنا تو ایک عورت زیادہ ہے. آپ نے بھی دیکھا, میں پریشان ہو گئے. بادشاہ بولے ہاں یہ تو میں بھی دیکھ رہا تھا, بڑی پریشانی ہو رہی. اللہ اللہ. پھر میں نے غور کیا اور گنا تو دیکھا تو ایک عورت کم ہو گئی, اب مردوں کو گنا تو ایک مرد زیادہ ہو گیا. بڑی پریشانی کا عالم, کیا جواب دوں, گنتی غلط نہ ہو جائے. پھر میں نے دوبارہ گنا تو ایک آدمی کم, عورتوں کو گنا تو ایک عورت زیادہ. عجیبی کشمکش کا عالم. غور کر کے دیکھا حضرت تو نظر یہ آیا کہ یہ کم وقت ہجڑا تھا, کبھی عورتوں میں جا کے کھڑا ہو جاتا تھا, کبھی مردوں میں جا کے کھڑا. اے میرا بھولا مسلمان سن لو, یہ ہجڑا تھا جو کبھی عورتوں میں جا کے کھڑا ہو گیا اور مردوں میں کبھی جا کے کھڑا ہو گیا. یہ تو یہاں پیٹا گیا. اور وہ سلے کلی جو کبھی دیوبندیوں میں جا کے کھڑا ہو گیا اور کبھی سنیوں میں جا کے کھڑا ہو گیا, وہ قبر میں مارا جائے گا اور محشر میں مارا جائے گا اور جہنم میں مارا جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت شرع ہندوستان. اللہ اللہ. لہذا آپ چلتے چلتے ایک عبارت سن لو, ذہن حاضر ہے نا, بس ایک عبارت سن لو, ایمان بچا لو, قسم خدا کی جنت تمہاری میراث, جنت تمہاری. تشریف رکھیں حضرت 2 منٹ. ہاں اللہ اللہ, بس 2 منٹ کی بات, گھبراتے کیوں, ماشاء اللہ سے. اللہ اللہ. بس ایک عبارت سن لو, کتاب ملفوظات حکیم الامت. اللہ اللہ. اللہ دارین کی برکتوں سے آپ کو مالا مال فرمائے, شاد رکھے, آباد رکھے. یہ دیکھو ادھر سے بھی کالی اور ادھر سے بھی کالی اور اندر سے بھی کالی. یہ ہے مولوی اشرف علی تھانوی کی کتاب ملفوظات حکیم الامت. کتاب ہاتھ میں آتے ہی چہرہ اتر جاتا ہے. ابھی احمد آباد شریف میں جماعت الاخرى کی غالباً 28 تاریخ تھی شاید, وہاں رمضان بھائی کے یہاں جلسہ تھا. اللہ اللہ. تو انہوں نے میرے کان میں کہا کہ وہابی بھی آئے ہوئے, تو انہوں نے مطلب یہ کہا کہ ذرا احتیاط سے بولیں. تو میں نے کہا مجھے بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہابی بھی آئے ہوئے ہیں. میں نے لاؤڈ اسپیکر پہ کہا, ورنہ میں بول کے چلا جاتا تو کل کو وہابی یہ کہتے کہ ہم نہیں تھے, ہم ہوتے تو جواب دیتے. لہذا تم بھی موجود ہو اور ہم بھی موجود ہیں, نہ گھوڑا دور نہ میدان دور. قوم کو لڑوانے کی ضرورت ہوئی, لڑتے تو 2 پہلوان ہیں, لڑتے 2 پہلوان ہیں. قوم فیصلہ کرتی ہے کون جیتا کون ہارا, قوم نہیں لڑتی. لڑتی کرکٹ کی 2 ٹیمیں ہیں, قوم فیصلہ کرتی کون سی ٹیم جیتی اور کون سی ٹیم ہاری. لہذا تم بھی اور ہم بھی ہیں, آؤ ہی پہ ہو جائے 2 ہاتھ. قوم تو فیصلہ کرے گی کون جیتا اور کون ہارا. اللہ اللہ. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پوری تقریر کے بعد نذیر خان ہیں بیچارے, اللہ دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے, شاد رکھے, آباد رکھے. وہ گئے کہ چلو بھائی بات کر لو. اللہ اللہ. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم جھگڑا ہو جائے گا. کیا کہا, جھگڑا ہو جائے گا. تو نذیر خان بولے جھگڑا کیسے ہو جائے گا, گھر ہمارا, دروازہ ہمارا, گلی ہماری. وہ پیلی بھیت سے آیا ہے, تقریباً 1200 کلومیٹر 1300 کلومیٹر دوری سے, پتلا دبلا, زیادہ طاقتور بھی نہیں ہے. گھبرا کیوں رہے, جھگڑا کیوں ہو جائے گا, چل کے بات کیوں نہیں. بولے جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ تم نہیں سمجھتے. الحمدللہ, یہ سب تمہارا کرم ہے خواجہ کہ بات اب تک بنی ہوئی.
ادھر میں گاڑی سے قیام گاہ پہ آیا رمضان بھائی کے کہ ادھر وہ اپنی گاڑی سے وہ نذیر آئے نذیر خان اور فوراً انہوں نے توبہ کری اور پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اسی وقت حضرت سبحان اللہ مرید ہو گئے. سبحان اللہ. اللہ اللہ بولے مجھے نہیں معلوم تھا, میں تو بہت تبلیغی جماعت میں گیا, بہت چلے کیے, لوگوں کو بڑا وہابی بنایا. اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں میرے گناہوں کو معاف فرما دے. مگر نذیر اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھے گا کہ جتنے وہابی بنائے اس سے زیادہ لوگوں کو جب تک میں سنی نہ بنا دوں. اللہ اللہ. اور اس کے بعد اجمیر شریف کا عرص پاک تھا, چونکہ 28 یا 29 جمادی الاخری کی تاریخ تھی. سبحان اللہ. وہاں سے وہ اجمیر شریف پہنچے نذیر خان, اللہ دارین کی برکت. پہنچے اجمیر شریف, غریب نواز کی بارگاہ میں پیش کیا. میں نے کہا حضور یہ آپ کا غلام آ گیا ہے, یہاں در پاک تک پہنچا دیا, آپ جنت تک پہنچانا یہ تمہارا کام ہے. سبحان اللہ. اللہ اللہ. کوئی آدمی یہ کہے خواب کے طور پر, یا کوئی مولانا یہ کہے خواب کے طور پہ کہ رات تمہاری اماں آئی تھی ہمارے کمرے میں اور ہم نے ان کے ساتھ نازیبا حرکت کری, بول مسلمان کیا اس کو سلام کرو گے؟ کیا اس سے مسافہ کرو گے؟ کیا اس کے ساتھ چائے پیو گے؟ کیا اس سے شادی بیاہ کرو گے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کمبخت نے ایسا خواب دیکھا تھا تو چوراہے پہ کھڑے ہو کر نہیں کہنا چاہیے, چوراہے پہ کھڑے ہو کر نہیں کہنا چاہیے. اللہ اللہ. بولو اس سے مسافہ کرو گے؟ اس سے سلام کرو گے؟ ذرا ہاتھ اٹھا دو کون کون. ماشاء اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ. یہ ماں کے لال ہے, یہ ماں کے لال ہے. انہوں نے کہہ دیا اگر ہماری ماں کی کوئی بے عزتی کرے اور چوراہے پہ کھڑے ہو کر یہ جملہ کہے, اگرچہ خواب کے طور پہ کہے کہ رات تمہاری اماں آئی تھی اور ہم نے ان کے ساتھ نازیبا حرکت کی, معاذ اللہ, تو ہم اس سے سلام نہیں کریں گے, ہم اس کے ساتھ چائے نہیں پیئیں گے, ہم اس سے مسافہ نہیں کریں گے. اے بھولا مسلمان, ہماری تمہاری ماں کی شفاعت جو ہوگی وہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنچل کے صدقے میں ہوگی. وہ سرکار کی پیاری سبحان اللہ ازواج مطہرات میں سے ہیں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صفحہ اس کا 49 ہے. کتاب ملفوظات حکیم الامت ہے, مکتبہ دانش دیوبند کی چھپی ہے. اس کے اندر لکھا جا رہا ہے کہ ایک شخص نے مجھے لکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو میں نے خواب میں دیکھا اور ان کے ساتھ ایک نازیبا حرکت کی ہے. معاذ اللہ. زور سے بولو معاذ اللہ معاذ اللہ. تو اس کی تعبیر کیا دیتا؟ یہ نہیں لکھا تھانوی نے توبہ کر کلمہ پڑھ تو بے ایمان ہو گیا, اسلام سے خارج ہو گیا, بلکہ اس کی تعبیر یہ لکھی کہ تم مٹی کے ڈھیلے سے استنجا نہیں کرتے ہو لہذا مٹی کے ڈھیلے سے استنجا کرو. معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. اور ابھی اگر ہم یہ کہہ دیں اللہ اللہ, اگر ہم یہ کہہ دیں کہ رات میں مولوی اشرف علی تھانوی کی اماں صدر صاحب کے یہاں آئی تھی اور صدر صاحب ان پہ چڑھ بیٹھے, تو پورے نارائن نگر میں کہیں گے تھانوی کی اماں کو گالی دے دی, تھانوی کی اماں کو گالی دے دی, تھانوی کی اماں کو گالی دے دی. اور چلا چلی والو تمہیں تھانوی کی اماں پیاری ہے, ہمیں سرکار کی ازواج مطہرات پیاری. اے بھولا مسلمان کدھر جا رہا؟ سرکار کا دامن تھام لے, بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ اسی محبوب کی محبت میں جلائے, اسی محبوب کی محبت میں سلائے, اسی محبوب کی محبت میں اٹھائے. چراغ جلا کے میں نے رکھ دیے راہوں میں, چراغ جلا کر میں نے رکھ دیے راہوں میں, اب وہ راستہ بھولے تو اس کی قسمت ہے. خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے.